تو یہ وہ ذکر مصطفیٰ ہے، یہ وہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ اس لیے میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے یہ اشعار پڑھے ہیں، خدا کی بخششوں کا وہ بشر حقدار ہو جائے، خدا کی بخششوں کا وہ بشر حقدار ہو جائے جسے شہنشاہ مدینہ کا دیدار ہو جائے، جسے شہنشاہ مدینہ کا دیدار ہو جائے۔ اور سامعین گرامی، اس نبی کا ذکر آپ کر رہے ہیں جو نبی ابو جال آئے اور کہے میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے، تو پھر کہا جائے ہم بتائیں، یہ وہی بول کے بتائیں اور وہیں پہ پتھر بھی جان جائے اور وہیں سے پتھر بھی کلمہ پڑھ کے بتائے یہ ابو جال، ہم ابو جال کہتے ہیں، اسے ابو الحکمت کہتے تھے، تو اس کے زمانے کے لوگ اسے کیا کہتے تھے؟ ابو الحکمت۔ اب سامنے گرامی اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا، جس کی نگاہ محبت سے پڑی وہ ابو بکر صدیق بن گیا، جس کی نگاہ محبت سے پڑی وہ سامنے گرامی عمر فاروق عمر بن خطاب بن گیا، جس کی نگاہ محبت سے چہرے مصطفیٰ پہ ٹکی وہ عثمان ذوالنورین بن گیا، جس کی نگاہ محبت سے چہرے مصطفیٰ پہ پڑی وہ علی شیر حیدر کرار بن گیا، اور جس کی نگاہ مصطفیٰ کی چہرے پہ پڑی بلکہ جس نے مصطفیٰ کا لعاب چوما وہ حسنین شہداء کی صفت لسٹ میں آ گئے، اور جو بدبخت ابو جال جیسے ابو جال والی نظر سے دیکھا تو وہ ابو جال بن گیا، ابو الحکمت نہیں رہا بلکہ ابو جہل بن گیا، جہلوں کا باپ بن گیا۔ اب قسمت کی بات ہے، جس نے جس محبت سے دیکھا ہے اس کی طرح اس کا معاملہ پیش کیا گیا ہے۔ سامعین گرامی، حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں یہ بات کہی گئی ہے، اور اسی جہل نے حضور کی ذات کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، آپ کے چہرے کے بارے میں، آپ کی ذات کے بارے میں، تو سیدنا صدیق اکبر نے بھی وہاں پر بڑے خوبصورت کلمات کہے۔ آپ نے کہا حضور سے جب یہ بتایا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میرا چہرہ آئینہ ہے، اس آئینے سے جو دیکھتا ہے اسے اپنی شکل نظر آتی ہے۔ ابو جہل نے دیکھا تو اسے جہالت نظر آئی، اس نے اپنی جہالت منہ سے نکالی۔ صدیق اکبر نے دیکھا تو انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو سامنے گرامی، جس نبی کا آپ اور میں ذکر کرنے آئے ہیں وہ نبی تو وہ ہے کہ جس کا ذکر کرے، جس ذات کو جو دیکھتا تھا محبت سے انہی کا گرویدہ ہو جا کے رہا کرتا تھا۔ اور آپ سنتے رہتے ہیں بریدہ اسلمی یہ ہجرت کے وقت میرے آقا کریم علیہ السلام کو قید کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے 70 گھوڑ سواروں سمیت مدینہ شہر سے باہر آئے کہ ہم حضور کو قید کریں گے، لیکن جب آئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب آپ نے دیکھا تو پھر قید کرنا بھول گئے، پھر جھٹ سے پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور پھر حضور سے کہا شاہانہ انداز میں آپ کا استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے سر سے امامہ اتارا اور اس کو لکڑی پہ باندھ پہ جھنڈا بنایا، اور جھنڈا بنا کے اللہ کے نبی کی ہجرت کے وقت مدینہ میں داخل ہونے کا یوں استقبال کیا۔ مدینے والوں کو بتایا کہ مدینے والوں بریدہ اسلمی اپنی عزت کی جو پگ ہے اسے اتار کر نبی کا استقبال کر رہا۔ تو سامعین گرامی، جس آقا کا ہم ذکر کرنے آئے ہیں
جس نبی کا میلاد میں اور آپ منانے آئے ہیں، اسی نبی کا میلاد مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے اور آپ کے صحابہ بھی منا رہے تھے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ مسجد نبوی میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، حضور مسجد میں تشریف لے آتے ہیں۔ آقا کریم مسجد میں آتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے اسلام کی ہدایت اور تحفہ آپ کے صدقے عطا کیا۔ اور ذکر کیا کر رہے ہیں؟ ذکر یہ کر رہے ہیں کہ مالک تو نے اپنے نبی کا صدقہ ہمیں اسلام عطا فرمایا، اپنا رب ہونا بھی عطا فرمایا۔ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ اب حضور اپنے کمرہ کے اندر تشریف فرماتے، رب نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا میرے سونے نبی کو بتا کہ تم جاؤ مسجد میں، تمہارے یار میرا ذکر کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر کیا کر رہے ہیں؟ یہی جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہی ذکر کر رہے ہیں۔ مولا تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے اسلام عطا کیا، اور اسلام بھی اپنے سونے نبی مدینے کے تاجدار کے صدقے عطا کیا۔ یہ خاص طور پہ یہ الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں کہ آقا کی آمد کے صدقے اے رب العالمین تو نے ہمیں اسلام عطا فرمایا۔ یہی الفاظ پڑھے جا رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہی کر رہے ہیں، ہم بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مولا جسے تو نے ورفانا لکا ذکر بنایا، جسے تو نے رحمت للعالمین بنایا، جسے تو نے فضل قرار دیا، جسے تو نے نعمت قرار دیا، جسے تو نے تمام نبیوں کا تاجدار بنایا، ہم اسی نبی کا ذکر کر رہے ہیں، اور اسی نبی کا ذکر مسجد نبوی میں یوں ہی صحابہ کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، یہ آج کی بات نہیں، یہ 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ یہ کہہ رہے ہیں، مولا تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے سونا نبی عطا کیا، اس کے صدقے اسلام عطا فرمایا۔ اور سامعین گرامی، رب نے اپنے حبیب کو کہا، اے سونے حبیب جاؤ نا اپنے یاروں کو کہہ دو، ان کو جا کے بتاؤ۔ اب ان کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ حضور آتے ہیں، حضور پوچھتے ہیں، اے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیسے اللہ کا ذکر کر رہے ہو؟ یا مولا تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں اسلام کی دولت اپنے حبیب کی آمد کے صدقے عطا فرمائی۔ اور سامنے گرامی حضور فرماتے ہیں، کیا تم قسم اٹھاتے ہو اس بات پر؟ صحابہ سے قسم لی، کیا تم قسم اٹھاتے ہو؟ اب اس میں یہ نہیں تھا کہ حضور کو کوئی پتہ نہیں تھا، اب رب کی طرف سے وحی بھی آ چکی تھی، حقیقت حال پتہ تھی، مگر قسم لے کر بعد میں پختگی پیدا کی جا رہی تھی اور دنیا والوں کو بتلایا جا رہا تھا۔ اور پھر حضور نے جب قسم لی نا، اس کے بعد اگلی بات بھی حضور نے کہی، آقا کریم نے فرمایا، اے میرے صحابہ میں نے قسم اس لیے نہیں لی کہ تمہارے اوپر مجھے کوئی شک ہے، میں نے قسم اس لیے نہیں لی، میں نے قسم اس لیے لی ہے کہ دنیا والوں کو بتلا دوں کہ میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ دنیا والوں کو بتلایا جا رہا ہے۔ اور پھر رب کا پیغام کیا آیا؟ رب نے کہا، اے حبیب اپنے غلاموں کو یہ خوشخبری دے دو، تم مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہو کہ مولا تو نے اپنے حبیب کے صدقے اپنا اسلام کی دولت بھی عطا کی، اپنا رب ہونا بھی عطا کیا، تو رب کہہ رہا ہے، اے میرے نبی کے غلاموں تم مسجد نبوی میں یوں بیٹھ کر میرے نبی کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہو، میں عرش اولا میں اپنے ملائکہ کو بلا کر تمہارے تذکرے کرا رہا ہوں۔ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ جو کام مسجد نبی میں صحابہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، اب عرش اولا میں ان کا ذکر رب کائنات خود اپنے صحابہ کے نبی کے صحابہ کا کروا رہا ہے، فرشتوں سے کروا رہا ہے۔ اور یقین مانیں
اگر اس بات میں آپ نے تھوڑی بھی توجہ کی ہو تو آپ کو یہ بات بڑی کھل کے دل میں بیٹھ جانی چاہیے کہ اگر صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھ کر نبی کی آمد کا تذکرہ کریں، رب اپنے حبیب کی بارگاہ میں جبریل کو بھیج کر خوشخبریاں دلاتا ہے، اے سونے جو تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیری آمد کا نام لے رہے ہیں، مجھے اتنے پسند ہیں، میں عرش اولا میں ان فرشتوں کو جنہیں نوری کہا جاتا ہے ان کو جمع کر کے ان کا ذکر کروا رہا ہوں۔ تو بتاؤ آج مولا حیات والو مسجد ابراہیمی میں آپ کیا کر رہے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں؟ یقیناً پھر آج عرش اولا میں رب نے پھر نوری ملائکہ کو یقیناً حکم دیا ہوگا کہ اے میرے فرشتوں مسجد میں میرے گھر میں میرے نبی کا ذکر میرے نبی کے غلام کر رہے ہیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں، 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کے صحابہ کا ذکر موجود ہے، ذکر مصطفیٰ اور جو ہی موجود ہے۔ اور آپ اس میں یہ کتنے لوگ وہ مقدر والے ہیں جن لوگوں نے اس ذکر کو سجانے کے لیے، اس ذکر کو منعقد کرنے کے لیے مسجد کے اندر قاری صاحب کے ساتھ دامے دل میں سکن تعاون کیا، جو اس محفل کو آباد کرنے کے لیے اپنے گھروں سے اٹھے، وضو کیا، خوبصورت کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اللہ کے گھر میں آئے۔ بتاؤ جو خواب میں میلاد منائے اسے میرا رب کیا کیا عطا کرتا ہے، اور جو مسجد میں بیٹھ کے منا رہے ہیں اور جو ایسا عمل کرے رب فرشتوں کو جمع کر کے ان کا ذکر کرتا ہے، تو یقین مانے اگر ہم بھی مخلص ہو کر یہ کام کریں تو ہمارے بھی مقدر جاگ جائیں، ہمارے بھی مقدر سنور جائیں گے۔ سامنے گرامی، دنیا کے اندر بہت مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، لیکن ذکر مصطفیٰ کی مجلس وہ مجلس ہے جس مجلس کو منعقد کرنے سے صحابہ کرام نے یہ وظیفہ دیا ہے کہ رب کا ذکر یوں کیا کرو کہ اے مولا تو نے اپنا حبیب عطا کیا اور اس کے صدقے اسلام کی دولت کو عطا فرمایا۔ آپ اتنا اندازہ لگائے نا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کس وجہ سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ مسلمان کیسے ہوئے ہیں؟ کہاں سے آپ کو یہ ملا ہے؟ نبی پاک کے صدقے۔ قرآن کہاں سے ملا؟ نبی پاک کے صدقے۔ طریقہ زکوٰۃ کہاں سے ملا؟ نبی پاک کے صدقے۔ اب کوئی بندہ نماز کا طریقہ قرآن سے ڈھونڈ کے بتا دے، یہ نبی پاک کے صدقے سے۔ زکوٰۃ کا طریقہ کوئی بتا دے، نبی پاک کے صدقے سے۔ حج کا طریقہ کوئی بتا دے، نبی پاک کے صدقے سے۔ غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بے آسروں کا آسرا بننے کا طریقہ کوئی بتا دے، نبی پاک کے صدقے سے۔ یہ کہاں سے ملا ہے؟ یہ کس جگہ سے رحمتیں ملی ہیں؟ وہ رحمت ایک ہی ہے جسے رب نے قرآن میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور سامنے گرامی، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ ایک کتاب لکھتے ہیں اور اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، آپ اگر توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس بات کو سن کر آپ کے دل کے دریچوں میں جہاں پر خوبصورتیاں ابل رہی ہیں، ذکر مصطفیٰ سن کر مزید آپ کو انشاءاللہ اور چاشنی بھی ملے گی، اور اگر آپ نے رب کی بارگاہ میں مخلص ہو کر دعا کی تو یقیناً خواب میں زیارت مصطفیٰ کا بھی سبب بن جائے انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ یار سوچیں نا، آپ اس بات کو سوچیں کہ ہم لوگ پیسوں کے لیے دعا کرتے ہیں، رزق کے لیے دعا کرتے ہیں، بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، گھر کو اعلیٰ ترین بنانے کے لیے دعا کرتے ہیں، سواری لینے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ذرا یہ تو بتاؤ اس مجلس میں، بڑی مجلس میں آپ سے یہ سوال گمشد رکھتا ہوں، اپنے آپ سے یہ سوال کرو کہ کتنے ہیں لوگ جنہوں نے اپنے رب سے یہ مانگا ہو کہ مولا جس نبی کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کبھی اس کا دیدار تو عطا فرما دے۔ مقدر والے ہیں کیا؟ مسجد میں گواہی مدینے۔ اللہ 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 پاک مزید بالکل، میں نے نماز پڑھی ہے
اللہ عمرہ شریف میں جاتے ہیں. بالکل بالکل. ہر ایک انسان کو اعلان ہوا ہے کہ نبی پاک جو نماز پڑھے جس نے پڑھنی ہے آگے وہ پڑھ لے. میں نے پڑھی. اللہ اکبر. جی یہ ساری رحمتیں برکتیں. اور یہ یاد رکھنا آقا کریم کی ذات اگر خواب میں آئے تو اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہوتا, نہ ہی شیطان کی ایسی شکل اختیار کر سکتا ہے. تو سامعین گرامی آج ذرا رات بستر پہ لیٹنا اور رب سے یہ کہا لگانا, مولا جس نبی کو اتنی شانیں عطا کی ہے, جس کے ذکر کی اتنی دھومیں مچائی ہیں, اور جس کے بارے میں خود تو کہتا ہے چرچا کرو, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, جس کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا. اسی رب نے خود کہا ہے جو لوگ میری نعمتوں کے دنیا کے اندر آئے میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے, اس رب نے خود کہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. اور سب سے رب کی بڑی نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت مصطفیٰ ہے. اور اس نعمت کا جس کا ہم گلی کوچے میں چرچا کرتے ہیں, مسجد میں ذکر کرتے ہیں, گلیوں میں نکل کر ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں, محفلیں سجاتے ہیں, ذرا بستر پہ لیٹ کے یہ بھی دعا کرنا, یہ بھی رب کی بارگاہ میں آرزو کرنا, مولا جس کے اتنے بلند شانیں عطا کی ہیں کرم فرمانا, اس کا دیدار بھی عطا فرما دے. سامعین گرامی اب یہ بات سنا, ڈاکٹر غلام مصطفیٰ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی ملحد تھا. ملحد وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مذہب عقیدہ نہیں ہوتا, کبھی عیسائی, کبھی یہودی, کبھی کوئی, پھر حتیٰ کہ کسی ایک جگہ پہ کھڑا نہیں ہوا, مختلف جگہوں سے گھومتا ملحد بن گیا. اب کوئی اس کا کچھ بھی نہیں تھا. ایک دن اسے خیال آیا. کیا آیا؟ خیال آیا. خیال کیا؟ یار مجھے دنیا کے اندر پیدا کیا گیا, میں دنیا میں آیا, میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, مجھے پیدا کیوں کیا گیا, میں آیا کہاں سے, میں نے جانا کہاں ہے, میری ابتدا کیا ہے, میری انتہا کیا ہے, میرا ماجرا کیا ہے, میری پیدائش کا مقصد کیا ہے. یہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے. سوال کرنے کے بعد کہتا ہے کہ کون سا طریقہ اختیار کروں کہ جس سے مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری آنے کا مقصد کیا ہے. آپ بھی اس بات پہ توجہ کرنا, بہت سارا سبق حاصل ہوگا ہم سب کو, اور نبی کی محبت کا چراغ ملے گا. جب یہ وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگا نا تو قریب رمضان شریف کا مہینہ تھا. قریب کیا تھا؟ رمضان شریف کا مہینہ تھا. کہنے لگا دل میں چلو کون سا کلمہ پڑا ہوا ہے, مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کے روزے رکھتے ہیں, اور اگر رمضان کے روزے رکھنے سے میرے جسم میں کوئی کیفیات طاری ہو گئی, جب میرا جسم بھلا ہوا, اچھا ہوا, اس میں تبدیلیاں رونما ہوئی, تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ رستہ اچھا ہے. وہ بغیر کلمہ پڑھے رمضان کی آمد ہو گئی, روزے رکھنے لگ گیا. رمضان کے روزے رکھتے رکھتے پورا مہینہ گزار دیا. آخری عشرہ تھا. آخری عشرے میں جب وہ پہنچا تو آخری عشرے کے دنوں میں خواب کے اندر, ابھی یہ مسلمان نہیں ہے, اس نے کلمہ نہیں پڑھا, اپنی زندگی کا مقصد جاننے کے لیے روزے رکھ رہا ہے مسلمانوں کی طرز پہ, اور کہتا ہے کہ پتہ چل جائے میری زندگی کا مقصد کیا ہے. حضور ایک دن کہتا ہے کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ بڑا کمرہ ہے, روشنی ہے, میں اس میں چل رہا ہوں, درمیان میں جانتا ہوں ایک کرسی ہے اور ایک ٹیبل ہے, اور کرسی پہ حضور تشریف فرما ہے. حضور مجھے دیکھتے ہیں بڑی صبر کے ساتھ, اور آقا میری طرف دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں, اور مسکرا کر کہتے ہیں اے ہمارے بھائی تو کب ہماری کمیونٹی میں شامل ہوگا, کب تو ہمارے اس مسلمانوں کے اظہار میں آئے گا, کب تو ہماری اس رشتہ داری میں شامل ہوگا. حضور یہ اسے کہتے ہیں, یہ خواب میں اس نے منظر دیکھا. کہتا ہے جب میری آنکھ کھلی میں نے کہا یہ اتفاقی ہے. کہتا ہے اسی دن رات کو ایک ابراہیم نامی شخص جو مسلمان تھا اس نے مجھے دعوت دی کہ آؤ میرے گھر میں تمہیں کھانا کھلانا چاہتا ہوں. میں رات کو اس کے کھانے پہ گیا. جب کھانے پہ جاتا ہوں وہ مسلمان مجھے کہتا ہے کہ اے ملحد میرے دوست
تو مسلمانوں کے بارے میں بڑے سوال بھی کرتا ہے، تو مسلمانوں کی طرز پہ روزے بھی رکھتا ہے، تو کیوں نہیں اس کلمہ پڑھ کے ہماری کمیونٹی میں شامل ہو جاتا، ہماری اس رشتہ داری میں کیوں نہیں آ جاتا؟ وہ کہتا ہے کہ جب اس نے یہ باتیں کہی نا تو مجھے بھی جھٹکا لگا کہ رات میں جو خواب میں حضور نے باتیں کہی وہی باتیں یہ میرا مسلمان دوست کہہ رہا ہے۔ پھر اسے جھٹکا لگا، کہنے لگا میں نے سوچا، لیکن پھر میرے ذہن میں خیال آیا شاید یہ اتفاقی بات ہے۔ پھر اگلی بات، پھر کہتا ہے کہ چند لمحات گزرے، چند دن گزرے، پھر یوں ہی خواب آیا، حضور خواب میں آئے، پھر فرمایا اے ہمارے بھائی کب تو ہماری کمیونٹی میں شامل ہوگا، کب تو کلمہ پڑھے گا؟ جب پھر یہ حضور آئے خواب میں اور حکم فرمایا تو کہتا ہے میری آنکھ کھلی، جھٹکا لگا اور پھر کہنے لگا میں نے سوچا یہ اتفاقی بات نہیں ہے، اس بات میں کچھ ہے۔ کہتا ہے پھر صبح میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، میں سوچنے لگا کہ میں کیسے اب اپنی زندگی کے جاننے کا مقصد جان چکا۔ کہنے لگا کہ میں پہلے عیسائی بھی رہا ہوں، بائبل کھولوں گا، 3 مرتبہ بائبل کھولوں گا اور اچانک سے کھولوں گا، جہاں سے کھل گئی، اور اگر اس میں سے مجھے کوئی حق کا اشارہ مل گیا تو میں اس پہ چل جاؤں گا، اور پھر 3 مرتبہ قرآن کو اچانک کھولوں گا اور قرآن سے اگر مجھے کوئی اشارہ مل گیا تو میں قرآن کے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ اب سامعین گرامی ذرا توجہ سے بات کو، پوری بات کو ذہن میں رکھنا۔ اب شاہ جی وہ بائبل کو کھولتا ہے، پہلے وہ 3 مرتبہ، 1 مرتبہ بائبل کو کھولتا ہے، جو سامنے صفحے کھلتے ہیں ان سے ساری مشتبہ باتیں نکلتی ہیں، کوئی واضح اشارہ نہیں ملتا۔ 1 مرتبہ بھی، 2 مرتبہ بھی، تیسری مرتبہ بھی، آخر پھر وہ کیا کرتا ہے؟ قرآن کو اٹھاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ قرآن کو اٹھاتا ہے، قرآن کو اٹھاتا ہے، اچانک سے کھولتا ہے، قرآن کی سورہ حج نکلتی ہے، 54 نمبر آیت نکلتی ہے، اور حکم خداوندی سامنے آتا ہے کہ ہم علم اس لیے لوگوں کو دیتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو قرآن پہ یقین آ جائے اور قرآن سے ہدایت مل جائے، اور لوگوں کو یہ قرآن حق کا رستہ بتانے والا ہے، اور اس حق کو مان کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ یہ قرآن ہدایت ہے، اور اسی کے ذریعے رب کائنات لوگوں کو ہدایت کو تحفہ دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کے مفہوم ہے۔ 1 مرتبہ کھولا کہ رب علم اس لیے دیتا ہے کہ لوگوں کو حق کی پہچان ہو جائے۔ یہ جو قرآن میرے اور آپ کے پاس حق موجود ہے، اس کی پہچان حاصل ہو جائے، اور یہ پڑھنے سے انسان کو پتہ لگے گا کہ رب کیا ہے اور رب کا حبیب کیا ہے۔ پھر وہ دوسری مرتبہ کھولتا ہے، اور اس کے دل میں جو خیال تھے کہ رب مجھے کوئی نشانیاں دکھائے کہ جس سے مجھے پتہ چل جائے حق کا راستہ کیا ہے، جب دوسری مرتبہ قرآن کھولتا ہے تو قرآن کی یہ آیت سامنے آتی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ کے بندو، رب نے زمین و آسمان میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں، اور رب نے تمہیں تمہاری ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائی ہیں، اور اللہ کریم تمہیں تمہاری ذاتوں میں اپنی نشانیاں دکھا کر اپنا رب ہونا ظاہر کر رہا ہے، اور تمہیں یقین ہو جائے کہ رب اس بات پر خود گواہ ہے کہ جس نے تمہیں زمین و آسمان کے اندر یہ بغیر ستون کے آسمان کھڑا کر کے، یہ اتنی وسعت کے اندر زمین پھیلا کر اور تمہاری ذات کو پیدا کر کے رب نے بے شمار مخلوقات تخلیق کی ہیں، مگر صدقہ مصطفیٰ کے اشرف المخلوقات بنا کے تمہیں یہ نشانیاں عطا فرمائی ہیں کہ لوگوں ساری مخلوقات بنا کر ان میں تمہیں اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنا دیا، اس لیے کہ تمہاری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب سامعین گرامی حضور کا وہ غلام جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمانوں کے طرز کے روزے رکھ رہا تھا، جٹ سے اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور سامعین گرامی اسے رب کی بارگاہ کے اندر ایمان کا تحفہ نصیب ہوا۔ اور آج میں اور آپ جس نبی کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہیں، جس نبی کی آمد کے تذکرے کرنے کے لیے میں اور آپ جمع ہیں، یقیناً آج اللہ رب العزت کی ذات اپنے آسمانوں میں موجود
نوری ملائکہ کو جمع کر کے یہ ضرور وہ ذات ذکر فرما رہی ہوگی، کیونکہ رب کے حبیب کا ذکر ہی وہ تحفہ ہے کہ جس کے صدقے اللہ رب العزت اپنا رب ہونا ظاہر کرتا ہے۔ اور سامعین گرامی، اب میری گفتگو اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ آپ کی مسجد کے اندر ناظرہ پڑھنے والے بچوں کو تحائف بھی دیے جائیں گے، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ اس مسجد کے اندر جو کوشش کی تھی، جو محنت کی تھی، آج یہ درخت ثمر آور نظر آ رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ گلشن کھڑا ہوا ہے، اور اس اللہ کے گھر میں رب کے حبیب کی جو رحمت کی بارشیں غلامان مصطفیٰ کو نصیب ہیں، برادر مکرم آپ کو وہ عطا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی محبت میں جو کچھ مل رہا ہے۔ اور سامعین گرامی، جس گھر میں آپ آئے بیٹھے ہیں، اس گھر کی نسبت کیا ہے یہ آپ کو پتا ہے؟ اس گھر کی نسبت کیا ہے جی؟ سارے بول دیجیے، بالکل گفتگو آخر میں جا رہی ہے۔ سامعین گرامی تھوڑا سا جواب دیے، اس گھر کی نسبت کیا ہے؟ یہ کس کا گھر ہے؟ آسان کر دیتے، یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ جس رب کا یہ گھر ہے نا، یہ گھر بھی رب کا، یہ بندے بھی سارے اللہ کا، یہ گھر بھی اللہ کا، یہ گھر بھی اللہ کا، یہ بندے بھی سارے اللہ کے۔ اس کو آباد کون کرتے ہیں؟ اللہ کے بندے، اللہ کے بندے۔ اور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ اپنی مسجد کے اندر برآمدے کا اہتمام کر رہے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ رب العزت آپ کو یہ توفیق بخش رہا ہے کہ آپ اپنی مسجد کے برآمدے کا اہتمام کر رہے ہیں، اور اس میں مزید آپ دامے درمے شکنے جتنی جس کی استطاعت ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے اس گھر میں جب یہ تعمیر کا سلسلہ شروع ہو تو آپ اپنا تعاون پیش کریں، بلکہ تعاون کا بعد میں سلسلہ تعمیر کا شروع ہو، آپ اپنا تعاون پہلے پیش کریں۔ کیوں؟ اب یہ گھر کس کا ہے جی؟ گھر کس کا ہے؟ ہم دنیا دار لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں، خیال آتا ہے یا فلاں آدمی مسجد میں کمیٹی میں، یا فلاں آدمی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، یہ میں نہیں پڑھتا، پیسے دوں گا۔ آپ نے ان باتوں میں نہیں جانا، آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور اس گھر میں تعمیر کس کے گھر کی ہو رہی ہے؟ اللہ کا۔ اور اس میں اگر آپ حصہ ڈالیں گے تو کس کے گھر کی تعمیر میں حصہ ڈالیں گے؟ اللہ کے گھر کی تعمیر۔ آپ اندازہ کیجئے، جس رب کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں اور جس رب کے گھر بندے آپ اور میں ہیں، اس رب نے ہمیں کیا عزت اور مقام عطا کی۔ جس نبی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہی نبی میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو مخاطب کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اب خانہ کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ میں اور آپ وہاں پہ جاتے ہیں، کوشش ہوتی ہے خانہ کعبہ کو چومنے کو مل جائے، غلاف کعبہ کو مس کرنے کی سعادت مل جائے، چند لمحے مالک کے گھر سے چپٹنے کا موقع مل جائے۔ رب کا حبیب خانہ کعبہ کو متوجہ کر کے کہتا ہے، اے رب کے پیارے گھر، ایک بندہ مومن کا مقام اور عزت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کا حبیب۔ گھر بھی رب کا، بندے بھی۔ اس میں اس چکر میں نہیں پڑنا کہ اس میں اللہ کے گھر کی شان گھٹ ہو گئی ہے۔ یہ رب کے گھر کی شان گھٹ نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی آمد کا صدقہ جو غلامان مصطفیٰ کو مقام دیا ہے وہ بدلایا جا رہا ہے، اور غلامان مصطفیٰ کا بھی حق بنتا ہے۔ میرے آقا کریم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے حضور نے کیا کیا تھا؟ مسجد کو تعمیر کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ یہ مسجد کی تعمیر کس کا طریقہ ہے؟ کس کی سنت ہے؟ تو سامعین گرامی، میں اور آپ چند لمحے اللہ رب العزت کے گھر میں بیٹھے، رب کے گھر کے اندر اللہ کے حبیب کا ذکر کیا، نبی کی آمد کے تذکرے پڑھے، حضور علیہ السلام کی ذکر کو کر کے اپنے دلوں کو روشن کیا، رب کے گھر کی عزت اور مقام کے حوالے سے جو باتیں کی، آپ کی جو مقام عزت ہے
اللہ رب العزت کی حبیب کی زبان سے وہ آپ کو عطا بتایا. اور سامعین محترم آخر میں قبلہ شاہ جی کی بارگاہ میں یہ خراج پیش کرتا ہوں تحفے کے طور پر کہ حضور آپ کو سلام عقیدت ہے کہ آپ نے بزم محمدی کے تحت کتنا خوبصورت نام ہے. کس کے تحت؟ اینڈ سارے بول دیں میرا اور آپ کا تعارف کیا ہے. یہ ساری تقریر ہم نے جو پڑھی ہے یہ کیا پڑھا ہے؟ حضور کا ذکر کیا ہے. اور آپ نے جس بزم کا نام رکھے مجھے اور آپ کو اس کی چھتری عطا کی ہے اس کا نام کیا ہے؟ بزم محمدی. اور اس بزم محمدی کے تحت آستانہ عالیہ امیر آباد شریف صحابہ کے زیر سایہ بے شمار جگہوں پر آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں کو جمع کر کے ولا تفرقوا سے چھٹکارا دے کر آپس میں محبت کا پیغام دیا جا رہا ہے. اور یہ قبلہ شاہ جی نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے. اور میں یہ باتیں نہیں کہنے کا دل کر رہا کہ میں آپ کے پاس مہمان ہوں، لیکن آپ علاقے والے اس بات کا احترام کریں، اس بات کو غنیمت جانیں کہ آپ کے قرب میں جو ہستی تشریف فرما ہے کوئی عام نہیں ہے. گھر کے جو ہوتے ہیں بڑے ان کی عزت ہم گھر کم کرتے ہیں، لیکن جو کر لے وہ عزت پا لیتا ہے، وہ مقام پا لیتا ہے. اب سامعین گرامی اگر حضور قبلہ شاہ جی یہاں پہ تشریف نہ لاتے تو کیا ہمارے محفل میں ہوتی؟ یہ آپ کی کرم نوازی ہے اور آپ کی کرم رجا فرمانے سے ہماری محفل میں کیا ہوا ہے؟ رونق بنی ہے اور آپ سارے مؤدب بیٹھے ہیں. میں آپ صاحب میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ جس مجلس میں کوئی اللہ والا نہیں ہوتا اس کا ماحول عجیب سا ہوتا ہے، لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. جس مجلس میں کوئی اللہ کا نیک بندہ تشریف فرما ہوتا ہے اس مجلس کا رنگ ہی کوئی اور ہوتا ہے. اور سامعین گرامی بار دیگر میں اپنے بھائی برادر مکرم علامہ ذوالقرنین صاحب اور آپ کی مسجد کی انتظامیہ، اہل محلہ، اہل قوم جتنے آپ آئے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے خوبصورت انداز میں میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا. اللہ کریم آپ کے دل میں دام دل میں سے قبول فرمائے اور آپ کے عزت مال جان اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.